ایک بزرگ ان کا قول آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا گناہ کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر بندے نے گناہ کرنا ہے تو پھر اگر وہ شکر ادا نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نعمتیں کھانا چھوڑ دے۔ اگر رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اس کی نعمتیں کھانا چھوڑ دے۔ اس وقت تو بڑے مزے لے لے کر کھاتا ہے، کبھی سیب کھا رہا ہے، کبھی امرود کھا رہا ہے، کبھی وہ کیلا کھا رہا ہے، کبھی وہ مالٹا کھا رہا ہے، کبھی انار کا جوس پی رہا ہے، کبھی انار کے دانے نکال کے کھائے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز کھا رہا ہے، کبھی وہ گندم کی روٹی کھاتا ہے، کبھی جو کی کھاتا ہے، کبھی مکئی کی کھاتا ہے، کبھی کوئی ڈش کھاتا ہے۔ وہاں تو چسکے لے لے کر کھاتا ہے، لیکن اپنے مالک کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ بزرگ فرمانے لگے اگر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے رب کی نعمتیں کھانا بھی چھوڑ دے، اور اگر اس نے گناہ کرنا ہے تو پھر اپنے رب کی زمین سے باہر نکل جائے۔ اگر اس نے گناہ کرنا ہے تو پھر اپنے رب کی زمین سے دور ہو جائے۔ جس مالک کی زمین پر بچھائی ہوئی زمین پر وہ رہ رہا ہے، اسی مالک کے سامنے وہ گناہ کر رہا ہے۔ صاحبو، جب یہ یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، یقین ہے نا جی، یقین ہے نا جی، منہ سے بولنا چاہیے۔ جب یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر ہمارے چہروں پر داڑیاں کیوں نہیں؟ جب یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ جب یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر بھائی کا حصہ کیوں کھایا جا رہا ہے؟ جب یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر بہنوں کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے کہ جیسے وہ اغیار ہوں، جیسے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ اور جب یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی جا رہی؟ جب یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، پھر اپنے جسم کو سنوارنے کی تو ساری کاوشیں کی جاتی ہیں۔ کہیں پروگرام پر جانا ہو، کہیں کسی میٹنگ میں جانا ہو، کہیں کسی اور جگہ پر جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، تو ہم اچھی طرح سے منہ کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، وہ شیمپو کرتے ہیں بالوں کو، اچھے طریقے سے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ اس کو پھر ایک تو لباس اچھا ہوتا ہے، اچھی طرح سے اس کو پریس کیا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر تھوڑی سی سلوٹ نظر آئے تو پھر بھی ہمارا جی جو ہے وہ تھوڑا سا ملامت کرتا ہے، تھوڑی ساری کمی رہ گئی۔ پھر خوشبو بھی لگاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہیلے بہانے کرتا ہے تاکہ میں اچھا ہو جاؤں۔ صاحبو، جتنا وہ اچھا دکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس سے آدھی کوشش کرے اچھا بننے کی تو رب ذوالجلال اس کو اچھا بنا دے گا۔ جتنا اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس سے آدھی کوشش میں اچھا بن سکتا ہے۔ دکھنے میں وہ اچھا نہ بھی ہو، لیکن اگر اندر سے اچھا ہو گیا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا ریٹ لگ جائے گا۔ اور صاحبو، دنیا راضی نہیں ہوتی، دنیا راضی نہیں ہوتی، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ دنیا سائے کی مثل ہے، سائے کی مثل ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانب لائٹ جلی ہو، یا پھر ایک جانب جب سورج ایک طرف کو ہو، انسان جب اس کی طرف منہ کرے تو انسان کا اپنا جو سایہ ہے وہ انسان کے پیچھے ہوگا، اور جتنا وہ اس روشنی سے دور جائے گا اتنا سایہ بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اس روشنی کے قریب آئے گا اتنا سایہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ سورج کی جانب منہ نہ کرے، منہ دوسری جانب کرے، اب سایہ اس کے پیچھے نہیں بلکہ سایہ اس کے آگے ہوگا۔ فرمایا یہ جو سورج ہے یہ دین ہے، اور یہ جو سایہ ہے یہ دنیا ہے۔ اگر تو دین کی جانب چلے تو دنیا تیرے پیچھے پیچھے جائے گی، اور اگر تو دنیا کی جانب چلے تو یہ تیرے آگے آگے بھاگے گی۔ تو صاحبو، دین کی جانب آؤ۔ جب دین کی طرف آؤ گے تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، اور جب دین کے نیچے آ جاؤ گے، جب بندہ روشنی کے نیچے آ جائے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا، سورج سر پر آ جائے تو سایہ پاؤں میں آ جاتا ہے،
جب ہم دین کے نیچے آ جائیں گے تو دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی، لیکن اگر ہم دنیا کی جانب رغبت کر گئے تو یہ آگے آگے بھاگے گی، ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ جب سکندر ذوالقرنین جیسا بندہ، سکندر بادشاہ جیسا بندہ جب مرتے وقت ہاتھ اس کے کفن سے باہر ہوتے ہیں تو وہ بھی خالی ہوتے ہیں۔ جب ایسا بڑا بادشاہ ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا، میں اور آپ کیا لے کر جائیں گے؟ تو صاحبو، دوست تو وہی ہے جو مشکل میں کام آئے۔ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا، ہم جب چھوٹے تھے غالباً تیسری یا دوسری تیسری کی کلاس میں، ایک ہم نے سٹوری کے دوران ایک شعر پڑھا تھا کہ دنیا تے جڑا کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ پتہ نہیں غالباً دوسری تھی یا تیسری، اور تبھی پڑھا تھا، اس کے بعد پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ فقیر کو ابھی یاد ہے، سنا دی آپ کو کہ دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ جس نے کام نہیں آنا اس سے یاری لگا کے کیا کرنا؟ جس نے کام ہی نہیں آنا تو صاحبو اس سے یاری لگا کے کیا کریں گے؟ اور ایسے بندے سے، ایسی چیز سے یاری لگائیں جس سے کام ہی نہیں آنا، تو پھر سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور اگر ایسی چیز سے یاری لگائی جائے جو کام آئے گی تو پھر وہی بابے بوٹے کا شعر ہے کہ بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ مصطفیٰ نے یا مصطفیٰ کے دین نے کام آنا، اور جہاں پر ساری چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی وہاں پر دین کام آئے گا، وہاں دین ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت، محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ کی طرف دیکھو۔ آج لوگ محبت کے لیے دلائل دیتے ہیں تو کوئی لیلا مجنوں کا دیتا ہے، کوئی کسی کا دیتا ہے، کوئی کسی کا حوالہ دیتا ہے۔ صاحبو، اگر محبت دیکھنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو۔ ہمارا تو ابھی نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم رہ گئے، ہمارے ارض پاکستان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت تو یہاں ہی نہیں، جب اپنے رب کی بارگاہ میں گئے تو وہیں بھی جا کر ہمیں بھولے نہیں ہیں۔ وہ ایک نبی ہو کر سارے غلاموں کو یاد رکھتا ہے، ہم سارے غلام ہو کر اپنے نبی کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ وہ ایک ہو کر سب کو یاد کر رہا ہے، اور ہم سارے مل کر اس کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اور یہی ایک طرف اشارہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، جیسے تم ذکر کرو گے وہ رب ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اگر بندہ ایک نیکی کرے وہ تو اس کی مثل وہ ایک نہیں دیتا، وہ 10 دیتا ہے، اجر اس کا 10 گنا دیتا ہے۔ اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ کاش ہمیں یقین بھی مولا علی جیسا ہو جائے۔ جب آپ نے ایک پنی رب کے رستے میں دے دی تو آپ کے گھر پہ جب سائل نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا یہ جو آپ کے حصہ آیا ہے، آپ نے جب وہ تشت کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا اس میں 8 تھیں۔ فرمایا یہ میری نہیں ہے، لے جاؤ۔ وہ چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، آپ نے دیکھا تو 9 تھیں، کہا یہ بھی میری نہیں ہے، چلے جاؤ۔ پوچھا یہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے ایک دی ہے اور میرے رب نے فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ جو رب کے راستے میں ایک دے رب اس کو 10 دیتا ہے، تو میری 10 ہونی ہے، اس لیے کم جو ہے وہ میری نہیں ہے۔ تو اس نے دوسری بھی نکال کے رکھ دی۔ فرمایا میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا علی تیرا یقین کتنا مضبوط ہے۔ کاش ہمیں یقین بھی مولا علی جیسا مل جائے۔ جب یقین ایسے بڑے لوگوں جیسا مل جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں
اس مالک کی ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہاں پر الف لام اس کی اقسام ہیں۔ یہ جو ساری تعریفیں ہم کرتے ہیں نا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں، تو سوال ہوتا ہے یہ ساری کس کی ہیں؟ ساری کس کا ترجمہ کیا؟ یہ جو الف لام آیا ہے نا اس کا ترجمہ ہے ساری۔ الف لام کی اقسام ہیں۔ جو احباب گرامر کو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ الف لام کی اقسام ہیں، تو ان میں سے ایک قسم الف لام کی ہے جس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے سورہ یونس میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور حالانکہ میں نے پچھلی دفعہ شاید میں نے کہا تھا کہ نہ تو ایک آیت سے نہ ایک حدیث سے سارے دین کی سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آیت کس ٹرانسلیٹ دوسری آیت کرتی ہے اور ایک حدیث کو دوسری حدیث واضح کرتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آیت کو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان وضاحت کرتا ہے اس کی۔ تو ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، دوسرے مقام پر فرمایا عزتیں اللہ کے لیے بھی ہیں، اس کے رسول کے لیے بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عزتیں جب ہیں ہی اللہ کے لیے تو ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں، ہماری تو عزت ہی کوئی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا عزتیں اللہ کے لیے بھی ہیں، اس کے رسول کے لیے بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی عزتیں ہیں۔ بے ایمان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ جڑا ٹائم دیتا سی 10 منٹ اتنے ہو گئے، میں تو چل جائے جڑا مینوں کوئی پریشانی نہیں۔ جو آپ کا پروگرام ہے مجھے بتا دیں، میں چلتا چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، ابھی تو میں شروع ہوا ہوں۔ اچھا، اگر احباب تھک جائیں تو مجھے بتا دینا۔ فرمایا عزتیں اللہ کے لیے بھی ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں اور عزتیں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، ایمان والوں کے لیے عزتیں ہیں۔ اور آج کی رات کا ایک سبق یہ بھی یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی جب تک سارے بولیں گے نہیں تب تک آگے نہیں چلیں گے۔ جھوٹوں پر اللہ کی، یہ ہم سب کو یقین ہے نا جی۔ اب آپ اپنے گریباں میں جھانکیں، میں اپنے گریباں میں جھانکتا ہوں، کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ اللہ کا فضل ہے، مالک کی بڑی مہربانی ہے، یہ میرا شاگرد گواہ ہے، میرا بیٹا گواہ ہے الحمدللہ۔ میں خود بھی حد الوسع جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ نہیں ہے میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میرے اکثر شاگردوں کو یہ یقین ہے کہ ہمارا استاد جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ یقین ہے نا، تو پھر کیا ہم نے چھوڑ دیا ہے جھوٹ کو؟ کیا ہم نے چھوڑا ہے جھوٹ کو؟ جب ہم نے جھوٹ کو چھوڑا نہیں ہے، اور لعنت کائنات کی سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، رب اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جس پر رب کی رحمت ہی نہ ہو اس کا بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے چاہے کوئی قاری صاحب دعائیں مانگے، چاہے ابا جی مانگے، اماں جی مانگے، کوئی بھی دعائیں مانگے، جب رب نے اسے رحمت سے دور کر دیا تو اس کا کون ہے جو اس کا کوئی فائدہ کر سکے؟ اگر رب کسی کا اچھا چاہے، سارا زمانہ لگ جائے، ساری کائنات کے لوگ لگ جائیں اس کا برا کرنے کے لیے، صرف رب اس کا برا نہ چاہے، رب اس کا اچھا چاہے، تو سارے زمانے کو منہ کی کھانی پڑے گی، رب اس کو اچھائیاں دے دے گا۔ اور اگر رب کسی کے بارے میں بھلائی کا ارادہ نہ کرے، سارا معاشرہ لگ جائے اس کی خوبیاں بیان کرنا، تو رب اس کو پھر بھی ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اور یہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو
رب اسے تب تک موت نہیں دیتا جب تک وہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے۔ جو انبیاء کا یا پھر اولیاء کا بے ادب اور گستاخ ہو تب تک مرے گا نہیں جب تک معاشرے میں ذلیل نہ ہو جائے، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ وہ آپ نے بارہا لوگوں کو دیکھا ہوگا، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں چند دن پہلے کراچی سے واپس آیا ہوں، کراچی کا دورہ تھا میرا، تو وہاں پر میں گیا تو مجھے ایک شاگرد نے ایک ویڈیو سینڈ کی، مجھے کہتے ہیں استاد جی یہ دیکھیں ہمارے علاقے کی آزاد کشمیر کی، اور اس میں ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ لاٹھی پکڑ کے جس کے ساتھ چلتا بابا جی، اس لاٹھی کے ساتھ اس چھڑی کے ساتھ اپنے باپ کو مار رہا تھا، اور وہ باپ اپنے بیٹے کی داڑھی کو ہاتھ لگا لگا کے تو اس کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کر رہا ہے، مجھے چھوڑ دے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، جو تو کہتا ہے میں وہی کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی کروں گا، اور وہ بیٹا باپ کو مار رہا ہے۔ صاحبو یہ صرف اس لیے نہیں، یہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ قباحتیں ہمارے معاشرے میں پہنچ چکی ہیں۔